اور ابھی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے بہو اگر ستم سحری ہے یا واقعی میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے یا کوئی ایسے ناچاکیاں زیادہ پیدا ہو گئیں کہ بعد طلاق تک چلی جاتی ہے، سچویشنز نند وغیرہ جو ہے سپورٹ نہیں کر رہی، گھر کا کوئی فرد اس کو برداشت نہیں کرا، ان سچویشنز میں مجھے یہ بتائیے گا آپ دونوں کہ صبر کا کیا رول پلے ہے؟ جی حفیظ صاحب. اس کا دیکھو یہ ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ بھی ہے اور کس حد تک صبر کرنا ہے یہ بھی بتانا ہے. ہاں نہیں صبر تو لازمی چیز ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ وَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ. صبر تو ہر چیز سے بہتر ہے. کن کن چیزوں میں صبر کرنا ہے ایسی سچویشن میں؟ صبر تو ہر چیز میں بہتر ہے، مگر اس بچی کو اتنا ڈی گریڈ نہ کیا جائے کہ وہ بے صبر ہو جائے، ایک حد تک اس کو کیا جائے. اچھا اسی طرح ایک عالم کے پاس ایک خاتون آئی کہ جی آپ مجھے کوئی تعویذ دیں، میری گھر میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اس کا تھوڑا سا انٹرویو جب کیا اس عالم نے تو اس کو پتہ چلا کہ یہ بچی بولتی بہت زیادہ ہے، یعنی ساس کی بات بات پر مقابلہ کرنا، نندوں کا کرنا، خامند کا مقابلہ کرنا. تو وہ عالم جو تھا نا وہ کامل آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا بیٹا میں آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں، لڑائی ختم ہو جائے گی، مگر شرط یہ کہ آپ نے پوری شدت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے. اس نے تعویذ جو ہے 2-4 لفظ لکھے، ایسے ہی ادھر ادھر کر کے لکھ کے اس کو نہ بند کر کے اس نے کہا کہ جب گھر میں خطرہ ہونا کہ لڑائی شروع ہونے لگی تو نے یہ اپنی داڑھ کے نیچے نا اس کو رکھ لینا، ایسا تعویذ کو بنا کے دے دیا اور بولا کہ داڑھ میں رکھ لینا، اس کو بس زور سے چبانا ہے، آپ کا نہ ہلے نہ دانت نہ ہلے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ تعویذ سمجھ کے وہ رکھ لیتی، ادھر سے ساس کوئی بات کرتی یہ دبا لیتی، اور پتہ ہے کہ اس نے کہا اگر تعویذ باہر گر گیا تو مسائل بڑھ جائیں گے. اب وہ بیچاری اس کو کئی دن ایسے جب معاملہ ہوتا وہ داڑھ میں رکھ لیتی. اب لڑائی ختم ہوگی گھر میں کیونکہ مسئلہ تھا اس کی زبان کا. بالکل. اچھا ہمارے ہاں جب ترکی بترکی جواب دیا جاتا ہے، صبر نہیں کیا جاتا. یہ مجھے شفیق صاحب نے سنایا تھا اس لیے میں ہنس رہی تھی پہلے سے. تو اس سے لڑائیاں بنتی ہیں. اچھا جب یہ ہماری تربیت کو وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، میرا ہر لفظ جو ہے وہ اللہ کا لکھا جا رہا ہے، تو میں کیوں وہ فضول باتیں کروں اور ان فضولیات میں پھر الٹے سیدھے الزامات بھی نندوں پر یا ساس پر لگاؤں یا شوہر پر لگاؤں، یہاں تک کہ اپنے شوہر کی عزت اور محبت وہ بھی کھو بیٹھوں اور بات لاکھوں تک آ جائے. عموماً یہ سننے میں آتا ہے نا کہ بہو کے اوپر الزام لگتا ہے بد زبان ہے. بد زبان کیا ہوتا ہے؟ بد زبان کیا ہے؟ مطلب کس حساب سے بد زبانیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ بد زبانی کے حوالے سے دیکھیں، یہ تو اگر عورت واقعی بد زبان ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس شوہر کی بیوی بد زبان ہے فرمایا کہ وہ اس مرد کی دعا اس وقت تک قبول اللہ نہیں کرتا جب تک طلاق نہ دے لے. ریلی؟ ہاں حدیث ہے. اور بد زبان میں کس طریقے کی گفتگو؟ بد زبان میں جائز بات کرنا، جائز جواب دینا تو بالکل ہے. اچھا حق کی بات کرنا، بالکل حق کی بات تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس حد تک کرنی چاہیے کہ میرے شوہر کے رائٹس یا اس کی عزت وقار میں، میرے سسر کی عزت وقار میں، یا بڑے جو گھر میں بہن بھائی ہیں ان کے رتبے میں کمی نہ آئے، ٹھیک ہے. مگر جب یہ ان پر اٹھا کر الزام لگائے کہ تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیرا بھائی ایسا، فلاں ایسا، یا بد دعائیں جھولی چک چک کے اس کے ساتھ یہ گھر کا سکون اٹھ جائے گا. اور ایسا بندہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک یہ اس عورت کو طلاق نہیں دیتا اللہ اس مرد کی کوئی دعا بھی قبول نہیں کرتا اس کی بد زبانی، عورت کی بد زبانی کی وجہ سے. لہذا گھروں کے سکون کے لیے دیکھو یہ ہے صلہ رحمی. سب سے پہلی کیا ہے کہ صلہ رحمی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اسلام ایک محفل میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ جس نے قطع رحمی کی ہے فرمایا وہ ہماری محفل سے اٹھ جائے. اچھا صحابی کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہمارے درمیان سے اٹھا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا. اچھا اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تو گیا تھا واپس آ گیا؟ اس نے کہا کہ میری خالہ کے ساتھ ناچاکی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قطع رحمی کی ہوئی ہے وہ نکل جائے، چونکہ وہاں اللہ کی رحمت نہیں برستی. اچھا خالہ کے ساتھ میری ناچاکی تھی اور میں جا کے معافی مانگ کے صلح کر کے اب آیا ہوں. ارے واہ کیا بات ہے. تو میاں بیوی کے درمیان تو مودتم و رحمہ ہے. ایک کال ہولڈ پہ میں تھوڑا سا وہ میں شیخ تھوڑا سا نا عفو لکم حدیث کا مسئلہ ہے تو وہاں کردار کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کردار کی بد کردار عورت ہو نا، بد زبان تو زبانی ہو ہی جاتی ہے، لیکن کردار کی بد کردار ہو نا تو کیونکہ پروگرام چل رہا ہے تو اس میں اس عورت کو اگر طلاق نہ دے تو پھر میاں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. بد زبان تو وہ تو چلتی رہتی، لیکن اصل چیز کردار کے اعتبار سے وہ بد ہو. یعنی اس کا کردار درست نہ ہو. وہ اخلاقیات وہاں سے مراد یہی اخلاقیات ہے کہ اس کے کردار درست نہیں ہے، غلط چال چلن شروع ہو گئی ہے، اور اسی طرح غلط مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات بننے شروع ہو گئے. ہاں تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ اس کی اللہ دعا نہیں سنتا اور اس کو حکم ہے کہ پہلے طلاق دو پھر تیری دعا قبول ہوگی. ایک کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. کون بول رہی ہیں جی؟ زینب. جی زینب, کیا پوچھیں گی میری بہن؟ فضا, میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میرے بھائی کی شادی کو تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. جی بیٹا. تو جب سے ہماری وہ بھابھی آئی ہیں نا, تو تب سے ہمارا بھائی سمجھیں کہ بالکل ہی بس نا ہمیں تو پوچھتا ہی نہیں ہے. پہلے ہمارا بھائی ہم پہ اتنی جان دیتا تھا, ہمارا اتنا خیال رکھتا تھا, نہ امی کے پاس آتا ہے, نہ امی سے کوئی بات کرتا ہے, نہ امی کو ٹائم دیتا ہے, نہ ہم بہنوں کا خیال رکھتا ہے. تو جو بھابھی ہیں وہ آپ لوگ بھی آ کے لے کر آئے ہیں, بھائی خود بھی آ کے لے کے آئے؟ نہیں, وہ ویسے تو بھائی کی بھی اس میں رضامندی شامل تھی, گھر والوں کی بھی؟ ہاں جی, گھر والوں کی بھی. اچھا, بھابھی خوبصورت لے کر آئی ہیں آپ؟ ہاں, بھابھی تو اچھی ہیں, خوبصورت اچھی پیاری. ہمیں تو لگی تھی, ہمیں تو اس ٹائم اچھی لگی تھی, لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. نہیں تو اچھی لگی تھی تو اس کا مطلب اسی لیے شادی کر کے لے کر آئے تھے نا. تو بھائی جو ہے کام بھی کرتا ہے؟ ہاں جی, کرتے ہیں. بچے ہیں؟ نہیں, ابھی بچے نہیں ہیں. ہاں, تو بس بھابھی جو ہے بہت خوبصورت ہے, بھائی جو ہے صحیح ابھی ٹائم دے رہے ہیں, اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں, اور ان کو ایز دوست بھی لے رہے ہوں گے, ان کے ساتھ کمپنی جو ہے وہ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. آپس کی میاں بیوی کی کیمسٹری بہت اسٹرانگ ہو گئی ہوگی. ظاہر سی بات ہے, پہلے ویلے تھے, بہنوں کو ٹائم دیتے تھے, فضولیات بات بھی کرتے ہوں گے, ہنستے کھیلتے ہوں گے, کبھی غیبت کرتے ہوں گے, کبھی باہر شاپنگوں پہ لے جاتے ہوں گے, کبھی باہر کھڑے ہو جاتے ہوں گے پک اینڈ ڈراپ کے, کالج ہو گیا آپ کے باہر کہ بہن نکلے گی تو لے کے جانا ہے, 10 آپ کی سہیلیوں کے چکر لگوا دیتے ہوں گے آپ کو گھروں میں, ٹھیک ہے. اب یہ جو دہی لے آؤ, سودا لے آؤ, سب کچھ کرتے ہوں گے, مگر اب جب سے آپ کی بھابھی آئی ہیں تو بھابھی کو آپ کی ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ وہ خوش ہوں گے, ہے نا. تو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا جینے دے, اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی نے آپ کو پوچھنا چھوڑ دیا ہے یا آپ کو اس طرح کے نیگیٹو تھاٹس نہیں ہے. یہ تو میں بلکہ یہاں پوچھنے کے بجائے ادھر خود ہی میں جواب دے دیتی ہوں کہ نیگیٹو تھاٹس نہ لائیں. لڑکا ہے, انجوائے کر رہا ہے, خود اپنی پسند سے بھی شادی ہے, پھر گھر والوں کی بھی شامل ہے, تو اس کو جینے دے اس کی زندگی. سمرن, جینے دو اس کو, بھائی کو, اپنی زندگی. جی, سوال یہ ہے کہ بھابھی پیار زیادہ دے گئی ہے اور آپ پیار کم کر آئے گئے. ہائے, کیا بات کی ہے سر آپ نے, بہت پیاری بات کی ہے. یہی بات ہے, مسئلہ یہی ہے, وزن ہے پیار کا. کبھی پیار آتا ہے, کبھی غور و فکر ہوتی ہے کہ یار ایسی بھی سچویشنز ہو سکتی ہیں, مگر خیر ہمارے صاحب علم یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کو بتائیں گے, آپ کو گائیڈ کریں گے. اور دیکھیں, کوئی بھی دینی بندہ ہونا جو دین سے جڑا ہو, آپ اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھ کے پوچھ سکتے ہیں. سم ٹائمز ہم اپنی زندگی میں بہت جگہ غلط ہوتے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں یار سب کچھ صحیح چل رہا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ ہم کیوں دل میں لے کر آتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے؟ ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح ہم بڑے سے بڑا رشتہ ختم کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں, اپنی زندگی کے رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, جبکہ وہ رشتے ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں, ہماری نسل کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر 2 میاں بیوی ہیں آپس میں, ان کا کسی اور خاندان میں کسی پھپھو سے, کسی چاچی سے, کسی اور رشتے سے اگر جھگڑا ہو گیا ہے, کسی اور خالہ سے آپ کا 2 بہنوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا, ان کے آپس کے جو بچے ہیں تو وہ آپس میں نہیں مل سکتے, آپس میں ان کی وہ فرینڈشپ نہیں ہو سکتی. پھر وہ جو بچے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں خالہ کی برائیاں, وہ دوسرے ماموں کی برائیاں, وہ بعد میں بڑے ہو کے بھی ان کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے ہماری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا, وہ کہتی ہے ہمارے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہماری پھپھو نے, یہ در نسل تک پہنچتی ہے. نفرت جو ہے نا مائیگریٹ کرتی ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ نے اپنی نسل بچانی ہے, اپنے پودے کو صحیح اچھا صاف پانی لگانا ہے, اپنے گندا پانی نہیں ڈالنا اپنی نسل کو, کہ گندا پانی ڈال کے تو آپ کی جو پوری نسل ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچے آخرت تک جنگ لڑ رہے ہوں کہ نہیں ہمارے تو آباء و اجداد کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا تھا, ان کے تو ہم نے منہ بھی نہیں لگنا, یہ گھر کے اندر کیسے گھسے, یہ شادی میں سلام نہیں لینا. یہ نہیں کرنا آپ نے تو پیار کی دعوت دینی ہے, پیار پھیلانا ہے, رشتے جوڑنے. تو یہ تو رشتہ توڑے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ شفیق صاحب؟ دیکھیں, یہ بہن بھائی کا جو رشتہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کا رشتہ کبھی پوری زندگی ٹوٹنے والا نہیں ہے. بیوی کو ڈرنا چاہیے کہ میرا اور خامد کا رشتہ اتنا کمزور نہ ہو کہ یہ 2 یا 3 لفظوں سے ٹوٹ جائے. یعنی میاں بیوی کا رشتہ وہ 3 لفظوں میں جڑتا ہے اور 3 لفظوں میں ہی ٹوٹ جاتا ہے. بہن کو کوئی بندہ آنکھ نہیں کر سکتا, بیٹے کو کوئی بندہ آنکھ نہیں کر سکتا. تو بہنہ کو چاہیے کہ اگلے رشتوں کو اس طرح دیکھے کہ جو ہم اپنے بھائی نے جو محبت دی ہے, بھائی نے جو پیار دیا ہے, تو اس پیار کا نتیجہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ اس کے گھر میں خوشیاں ہوں, اس کے گھر کو خوشیوں سے اللہ نے بھر دیا ہے. سر اس کو اس طرح سے کہہ سکتے کہ جن رشتوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ بگاڑ کے آپ ختم نہیں کر سکتے, تو ان کے ساتھ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, یہ بہت اچھی بات کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ بہن, یہ جو رشتے ختم ہو ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ بگاڑنا کیوں؟ بلکہ اس میں یہ ہے کہ دیکھو نا, اب وہ پیار کے لیے تو بیاہ کے لائے ہیں,
اس کو پیار ہی تو دینا ہے, اس کو وقت ہی تو دینا ہے. اجنبی ہے نا وہ, دوسرے گھر میں آئی ہے, آپ نے اس کو اپنائیت ہی تو دینی ہے. محبت اور رحمت کا تو مطلب ہی ہے نا کہ آپ اس کو اتنا وقت دیں کہ وہ اس کو اپنا گھر سمجھ لیں, جسے وارم ویلکم کہتے ہیں. وارم ویلکم کریں, ٹھیک ہے. گیسٹ آتا ہے تو کتنی دیر بیٹھ کے صرف اس کی باتیں سنتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, کھلاتے ہیں. ہماری مہمان ہیں. سوسائٹی کی یہی تو پرابلم ہے کہ اگر بھائی اپنی بیوی کو وقت دے رہا ہے اور دونوں خوش ہیں جی تو یہ پریشان ہے. بھائی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسی وقت دینے کے لیے تو اس کو لائے ہیں. ہم تو ایک باپ ایک ماں سے پیدا ہوئے, زندگی بھر اکٹھے رہے اور رہنا ہے. آپ بیٹیوں نے بھی تو آگے کہیں شادیاں کر کے جانا ہے, وہاں آپ کی یہی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ کا شوہر آپ کو باہر گھمانے لے جائے, آپ کو ڈرائیو پہ لے جائے, آپ کو شاپنگ پہ لے جائے. یہاں آپ کو یہ اعتراض ہے کہ بھائی اس کو وقت دے رہا ہے, اکیلے کیوں لے کے جا رہے ہیں, کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بھائی شادی اس اکیلے کے ساتھ ہوئی ہے. ہاں, یا اس کے لیے جوڑا لایا, میرے لیے کیوں نہیں لایا؟ ہاں, تو اب دیکھو اب اس پر فرض ہے کہ اس کے رائٹس یہ پورے کرے. بالکل. بیوی کا حق ہے کہ شوہر کو راضی رکھے, اس کو خوش رکھے, اور اس کے والدین بہن بھائیوں کا بھی احترام عزت کرے. مگر یہ سب کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا کہ سب کے نخرے بیچاری اکیلی یہ اٹھائے. نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. گھروں کو آباد رکھنے کے لیے, اس یونٹ کو خوشحال بنانے کے لیے, اگر یہ خوشحال ہے تو یہاں سے جو شمع پھوٹیں گی رشتوں کی, محبتوں کی, وہ دور تک اثر کریں گی. اور اگر یہاں نفرت آئی پیدا ہوگی تو وہی بات کہ نندوں کے جو بچے ہیں یا دوسرے بچے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ماں باپ سے باتیں سنیں گے, ان کے دلوں میں نفرت بھی پیدا ہوگی, نسل در نسل چلے گی. ہماری ممانی, ہماری چچی یہ کہتی ہے, حالانکہ وہ بیچاری نہیں بھی کہہ رہی. تو اب اس کی کوئی دعا بھی مجھے بتانی ہے آپ لوگوں نے. ایک اور بات ہے, یہ نئے نئے رشتے ہوتے ہیں نا, تو میں اپنی بہنا کو یا بچی جتنی بھی ہے ان کو ایک جملہ سمجھاتا ہوں کہ یہ شروع میں جذبات کے رشتے ہوتے ہیں. تو جذبات جب ہی شعور میں بدل جائیں گے تو ساری برابری کے حقوق خود بخود ہی آنے شروع ہو جائیں گے. تو آپ اس کے جذبات کی قدر کریں. حتیٰ کہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا, مجھے ایک دن کہنے لگے حفصہ بھی درائم, میں نے کہا کہ جی بابا. جس وقت میں نے ان کی بات سنی تو مجھے فرمانے لگے کہ یہ جو آپ کا دوسرا بھائی ہے نا, یہ آپ کے ساتھ ہے, اس کو میں نے گھر میں کبھی لمبی کال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کو کہو کہ اپنی بیوی کو روزانہ کی بنیاد پہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کال کرو. یعنی اگر ہم پردیس میں چلے جاتے ہیں یا دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ اپنی بیویوں کو باقاعدہ کال کر کے, فون کر کے یا میسج کر کے ان کا حال پوچھ نہیں سکتے, ان کو محبت نہیں دے سکتے, محبت کی زبان نہیں. تو میں حیرت سے حیران تھا کہ یہ بزرگ کس طرح اور کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کہو کہ کال کیا کرے. اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہر وقت فون لے کے بیوی کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے. یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ محبت مودت تب ہی بنے گی جب آپ کا دل سے رشتہ جڑے گا. اور ایک بات اور ہے کہ بیوی کے ساتھ جو اللہ نے تعلق بنایا ہے نا, اس تعلق کی نوعیت بالکل سرے سے اور ہے. بہنا کے ساتھ تعلق کی سرے سے نوعیت کچھ اور ہے. جس وقت اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں تو بعد دفعہ کمپیریزن کرتے وقت, تقابل کرتے وقت بہنیں یا ماں یا باقی رشتے وہ سمجھتے کہ ہمیں وقت کم دیا جا رہا. نہیں, صورتحال یہ تھی کہ جو وقت جہاں کا تھا وہاں پہنچ گیا ہے, اور جو آپ کا وقت تھا وہ آپ کو بھی, بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے چلے کہ بہنوں کو محسوس نہ ہونے دے, بہنوں کو احساس نہ ہونے دے کہ اس کے حقوق جا رہے ہیں, اس کے ساتھ لا تعلقی ہو گئی ہے. دونوں اگر مرد جو سمجھدار ہیں اس طریقے سے چلیں گے, بیوی بھی خوش ہے, ماں بھی خوش ہے, بہن بھی خوش ہے اور بھائی بھی خوش ہے. اور اگر اس طریقے سے نہ چلے تو پھر نقصان ہے. ہاں, ایک دعا ہے جو آپ کو دینی چاہیے, بارک اللہ لک. یہ پڑھنی کس نے, سوری؟ یہ بہنیں, بھائی اور ماں باپ اس آنے والے جوڑے کو دعا دے جو جوڑا میاں بیوی کی شکل میں ہے. تو آپ یقین کریں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جب وہ مل کے بیٹھیں گے اور مسکرائیں گے, مل کے بیٹھیں گے, کھائیں گے, مل کے بیٹھیں گے, گپ شپ کریں گے. تو آپ کی وہ دعا ہے, بارک اللہ لکا و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اے بھائی اللہ آپ کے گھر کو برکتوں سے بھر دے, اے بھائی اللہ آپ کے گھر کو برکتوں سے بھر دے, اے بھائی اللہ آپ دونوں پر ایسی عنایت اور ایسی کرم نوازی کرے کہ دونوں کے اوپر بھی برکتیں اور دونوں میں برکتیں. اور ساتھ ایک تیسرا لفظ بہت ہے, وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. ہم اکٹھے رہیں یا نہ رہیں تم دونوں خیر کے اکٹھے رہو. ارے واہ, یہ بھی دعا کیا پیاری ہے, کیا پیاری ہے, کیا پیاری ہے. دیکھیں کسی کی خوشی میں آپ ہی کی خوشی ہے کیونکہ وہ آپ ہی کا حصہ ہے, آپ کا بھائی. کیا بات ہے جی.
ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.